بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آرڈر 21 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 ایگزیکیوشن آف ڈگریز اینڈ آرڈرز کو ڈیل کرتا ہے۔ جب ڈگریز اور آرڈرز کی ایگزیکیوشن کی بات چلتی ہے تو ایگزیکیوشن میں ایک اہم امر جو سامنے آتا ہے وہ پبلک آکشن کا ہوتا ہے۔ پبلک آکشن کا جو طریقہ کار ہے وہ آرڈر 21 کے رولز 66 سے جنریٹ ہو رہا ہے۔ 72 کے تحت ایک ڈگری ہولڈر جو ہے وہ اس پبلک آکشن میں شامل ہو سکتا ہے۔ 89 رول کے تحت نیلامی جو ہے اس کو منسوخ کروایا جا سکتا ہے، اور رول 90 کے تحت اگر پبلک آکشن کے اندر کوئی ارریگولیرٹی ہے یا فراڈ دھوکے کا کوئی عنصر ہے تو اس آکشن کی منسوخی میں جایا جا سکتا ہے۔ آرڈر 21 کے رول 66 جو ہے اس میں پروکلیمیشن آف سیلز بائی پبلک آکشن کا چکر بتایا گیا ہے کہ نیلامی جو ہے وہ جائیداد کی وہ کس طرح سے ہوگی۔ نیلامی جائیداد فار ایگزیکیوشن آف ڈگری، اس کے اندر ججمنٹ ڈیٹر جو ہے، جو مدیون ڈگری ہے، اس کو نوٹس دینا ضروری ہے۔ نوٹس دیے بغیر آکشن جو ہے وہ غیر قانونی متصور کی جائے گی۔ یہ بات 1966 پی ایل ڈی سپریم کورٹ پیج 375 میں اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ رول 66 واضح کرتا ہے کہ اگر کوئی مدیون ڈگری جو ہے وہ زر ڈگری عدالت میں جمع نہیں کراتا رہا ایگزیکیوٹنگ کورٹ میں، تو وہ نیلامی کے اگر آرڈر کر دیے جاتے ہیں انڈر آرڈر 21 رول 66 میں پروکلیم کر دیا جاتا ہے، تو جناب ایسا ججمنٹ ڈیٹر نیلامی کو روکنے کے لیے کوئی کوشش اس کی کامیاب نہیں ہوگی۔ اور جب بات جائیداد کی نیلامی تک چلی جاتی ہے تو جس تاریخ کو پبلک آکشن ہونی ہے، سول کورٹ جو ایگزیکیوشن کورٹ ہے آکشن کی تاریخ مقرر کرے گی، اور یہ اختیار کسی پارٹی، کسی آکشنر کے پاس نہیں ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن کی گئی تھی 2005 سی ایل سی پیج 11 میں، اور جو بندہ نیلامی میں کسی جائیداد کو خرید لیتا ہے تو خریدنے کے بعد جو بھی اس جائیداد کے ساتھ کنڈیشنل رائٹس ہیں اس کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ تمام داخلی و خارجی حقوق جو اس پراپرٹی کے ساتھ جس کو اس نے آکشن میں خریدا ہے، ان تمام حقوق کا وہ مالک تصور کیا جائے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی 2006 سی ایل سی پیج ہے 822 میں۔ دوستو، نیلامی جو ہے ایک ٹیکنیکل سا میٹر ہے، اس میں ایک باقاعدہ طریقہ کار نوٹس کا، اشتہار کا
اس کو واضح کیا گیا ہے۔ رول 66 رول 21 آرڈر 21 کا رول 66 واضح کرتا ہے where any property is ordered to be sold by public auction in execution of a decree, the court shall cause a proclamation of the intended sale to be made in the language of such court۔ آسان زبان میں یہ نہ ہو کہ ہندی زبان میں نوٹس جاری کر دیا جائے، فرینچ زبان میں لینگویج میں نوٹس جاری کر دیا جائے۔ قلعہ دیدار سنگھ کی پراپرٹی ہے ایک دیہات کی، اور وہاں پہ جناب اردو کی بجائے انگریزی زبان میں نوٹس جاری کر دیا جائے، تو لینگویج آف دا کورٹ ہی استعمال کی جائے گی، زیادہ سے زیادہ انگلش، اس سے زیادہ نہیں۔ متصور کیا جائے گا کہ پروکلیمیشن کے ذریعے لوگوں کو باعلم کرنا ہے کہ یہ پراپرٹی ایک ڈگری کی بنا پر اس کو نیلام کیا جا رہا ہے۔ اور اگر آرڈر 21 کے رول 66 کے جو ضابطہ کار ہے پروکلیمیشن کا، اس کو بروئے کار نہیں لایا جاتا، اس کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، تو پبلک آکشن جو کی جا رہی ہے ڈگری کی ایگزیکیوشن کے لیے، وہ منسوخ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 1993 PLD لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، پیج 703 میں یہ رپورٹ کیا گیا تھا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو پراپرٹی کی آکشن ہونی ہے، جس کے اگینسٹ ایگزیکیوشن، ڈگری کی ایگزیکیوشن جو ہے، اس کے اگینسٹ ایک پبلک آکشن کنڈکٹ کی جا رہی ہے، تو اس جائیداد کی بابت گفت و شنید کے ذریعے ٹرانسفر نہیں کی جا سکتی۔ یہ نہیں کیا جا سکتا کہ عدالت نے نیلامی کے آرڈر تو کیے، لیکن ایک بندہ آ گیا اور بغیر نیلامی سے پہلے اس نے عدالت میں سے وہ جگہ خرید لی۔ ایسی نہیں ہے، گفت و شنید کا معاملہ ختم۔ اب پبلک جو نیلامی ہوگی وہ پبلک نیلامی ہی متصور ہوگی، اور اس پراپرٹی کو صرف نیلامی کے ذریعے ہی منتقل کیا جائے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی PLJ 2006 لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، رپورٹ ہوا تھا پیج 519 میں۔ اور اگر جو پراپرٹی نیلام کی جا رہی ہے اس میں کوئی معاملہ گارڈین سے متعلقہ ہے، ڈگری ایک مائنر کے یا ایک لونیٹک کے گارڈین کے اوپر ایگزیکیوشن اس پراپرٹی کی جاری ہے، تو اس کے حوالے سے کچھ پرنسپلز جو ڈرا کیے گئے تھے 2006 CLC، پیج ہے 822، اس میں یہ تمام پرنسپلز کہ ایسی پراپرٹی جس کا مالک جو ہے کوئی مائنر ہے یا لونیٹک ہے، تو اس کے اگینسٹ اگر کوئی بندہ گارڈین سرٹیفکیٹ حاصل کیے ہوا ہے اور وہ گارڈین ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو دین کون سے پرنسپلز کے تحت اس ڈگری کو اس پراپرٹی سے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے پبلک آکشن کنڈکٹ کی جائے گی۔ اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ اگر جو ریزرو پرائس ہے اس پراپرٹی کی جس کو نیلام کیا جا رہا ہے، وہ پروکلیم نہ کی جائے، کتنی رقم کے لیے، کتنی رقم کی ریزرویشن میں اس پراپرٹی کو
پبلک آکشن کے لیے پیش کیا گیا ہے، یہ مینڈیٹری ہے۔ اگر ریزرو قیمت کا اعلان نہیں کیا جاتا تو ایسی پبلک آکشن جو ہے وہ منسوخ ہو جانی چاہیے۔ قانونی طور پر اس کا کوئی بہتر سٹیٹس نہیں ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی کی گئی PLJ 2000 لاہور ہائی کورٹ پیج ہے 159 میں۔ اس کے بعد اگر پروکلیمیشن میں نیک نیتی کے ساتھ کوئی غلطی آ گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو آکشن ڈیٹ والے دن نیک نیتی کے ساتھ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے پروکلیمیشن میں، تو دین پبلک آکشن منسوخ نہیں ہوگی، بلکہ غلطی جو کہ نیک نیتی پہ مبنی تھی، بدنیتی کے ساتھ غلطی نہیں کی گئی، تو اس کا کوئی بیڈ ایفیکٹ اس پبلک آکشن پہ نہیں پڑے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی کی گئی 2005 CLC پیج ہے 11 میں۔ اور اگر پروکلیم کیا گیا ہے، پروکلیمیشن کی گئی ہے ایک پراپرٹی کے لیے کہ اس کی ریزرو پرائس اتنی ہے، اور اس ریزرو پرائس کے لیے اس کو پبلک آکشن کے لیے رکھا گیا ہے، اور پبلک آکشن میں کم قیمت کے اوپر اس کو نیلام کر دیا گیا ہے، تو ایسی نیلامی جو ریزرو قیمت ڈگری جو ہے اس سے بھی کم نیلام کیا گیا ہے، دین ایسی پبلک آکشن کو منسوخ ہو جانا چاہیے، اور اس کا لیگل سٹیٹس جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی 2001 CLC پیج ہے 726 میں۔ اس کے بعد اگر نیلامی کے وقت بے ضابطگیاں کی گئی ہیں، ان بے ضابطگیوں کی بنا پر نیلامی جو ہے، پبلک آکشن جو ہے وہ منسوخ ہو سکتی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی 1999 MLD پیج ہے 2127 میں۔ اور اگر پروکلیمیشن جو ہے، جو آرڈر 21 رول 66 کے لیے دی گئی ہے، وہ نوٹس بے ضابطہ ہو یا سرے سے وہ نوٹس ہی ججمنٹ ڈیٹر تک نہ پہنچے، دین ایسی پبلک آکشن جو ہے وہ منسوخ متصور کی جائے گی۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی PLJ 2000 لاہور ہائی کورٹ پیج ہے 1598 میں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آرڈر 21 رول 72 کی۔ آرڈر 21 کے رول 72 کے تحت ڈگری ہولڈر ناٹ ٹو بid فار اور بائی پراپرٹی وداؤٹ پرمیشن آف دا کورٹ۔ جب ایک مدیون ڈگری کے پراپرٹی کی پبلک آکشن ہونے جا رہی ہے، اور ڈگری دار جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اس پراپرٹی کو بولی دے، بڈ میں حصہ لے، تو وہ خود بخود ایسے نہیں کر سکتا کہ فلاں وقت میں نیلامی ہو رہی ہے اور میں ڈگری ہولڈر ہوں، ڈگری دار ہوں، تو میں جا کے وہاں پہ شامل ہو جاؤں، بلکہ آرڈر 21 رول 72 مجھے باؤنڈ کرتا ہے، ایک طریقہ کار دے رہا ہے کہ میں نیلامی کی جو بولی ہے وہ عدالت کی مرضی
عدالت کی رضامندی کے بغیر نہیں دے سکتا، اس کے لیے باقاعدہ ڈگری دار عدالت میں، ایگزیکیوٹنگ کورٹ میں جو آکشن کروا رہی ہے اس میں ایک اپلیکیشن دے گا، اور اس میں وہ بیان کرے گا کہ وہ خواہش مند ہے کہ وہ ڈگری دار ہونے کے ناطے بولی دے، اور بولی دے کے اس کو خود خرید لے۔ اس اپلیکیشن جو ہوگی وہ آرڈر 21 رول 72 کے تحت وہ دے گا، اور اس کو عدالت اجازت دے گی، اور وہ اس پراپرٹی کو جو پبلک آکشن کے لیے رکھی گئی ہے اس کو بولی دے کے خرید سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آرڈر 21 رول 89 کی۔ منسوخی نیلامی جائیداد، یعنی جو جائیداد جو ہے وہ نیلامی کے لیے رکھی گئی ہے، اس کی نیلامی جو ہے اس کو کیسے سیٹ اسائڈ کروایا جا سکتا ہے، اس کا طریقہ کار جو ہے وہ آرڈر 21 کے رول 89 سی پی سی 1908 میں دیا گیا ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ اپلیکیشن ٹو سیٹ اسائڈ آن ڈپازٹ، وہ شخص جس کی جائیداد نیلام ہونی ہے وہ منسوخی نیلامی کے لیے اپلیکیشن انڈر آرڈر 21 رول 89 دے سکتا ہے کہ ایسی نیلامی کو منسوخ کیا جائے۔ اسے درخواست کے ہمراہ زر نیلام کی 5% رقم دینی ہوگی، زر نیلام بھی جمع کروانا پڑے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی 1963 پی ایل ڈی پیج ہے 463 میں۔ اس کے بعد جب 5% زر نیلام کے علاوہ ججمنٹ ڈیٹر نے زر نیلام داخل کرایا تو نیلامی منسوخ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جب نیلامی کنفرم ہو گئی ہے دین وہ منسوخ نہیں ہو سکتی۔ اگر مدیون ڈگری 5% زر نیلام اور نیلامی کی رقم داخل نہیں کرتا دین نیلامی جو ہے وہ کنفرم ہوگی، اور جب نیلامی کنفرم ہوگی تو وہ منسوخ نہیں ہو سکتی۔ یہ بات 2004 پی ایل ڈی سپریم کورٹ پیج 144 اس کیس لا میں یہ انٹرپریٹ کی گئی۔ جب بھی ایک بات ذہن میں رکھیے گا، آرڈر 21 رول 89 کی اپلیکیشن ٹو سیٹ اسائڈ سیل وایا پبلک آکشن آپ نے دینی ہے، تو اس میں لمیٹیشن جو ہے وہ آرٹیکل 166 اس کے اوپر لمیٹیشن ایکٹ 1908 اپلائی ہوگا۔ نیلامی کی تاریخ سے اس کی لمیٹیشن شروع ہوگی، وہ ہے 30 ڈیز، 30 دن کے اندر اندر جو ہے وہ نیلامی کو منسوخ کروانے کے لیے آپ اپلیکیشن دیں گے۔ نیلامی کی تاریخ سے 30 دن کے اندر اندر اگر اپلیکیشن نہیں دی گئی دین وہ اپلیکیشن ٹائم بار تصور کی جائے گی۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی کی گئی تھی 1966 پی ایل ڈی سپریم کورٹ پیج 735 میں۔ اس کے اصلاح میں پبلک آکشن جو ہے فار ایگزیکیوشن آف ڈگری، اس کی لمیٹیشن کے جو پرنسپلز ہیں وہ انٹرپریٹ کیے گئے تھے۔ اس میں آرڈر 21 رول 89 کا جو معاملہ ہے وہ بڑا ٹیکنیکل ہے، اور جب تک درخواست منسوخی نیلامی
انڈر آرڈر 21 رول 89 اس کا فیصلہ اپلیکیشن کا ہو نہیں جاتا اس وقت تک نیلامی کنفرم نہیں ہوگی. یہ بات بھی انٹرپریٹ کی گئی تھی 1999 CLC پیج ہے 975 میں. اور اگر ججمنٹ ڈیٹر جو ہے مدیون ڈگری جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جو وارثان ہیں وہ بھی آرڈر 21 رول 89 کے تحت نیلامی کو منسوخ کروا سکتے ہیں. اور اس کے کچھ جو پرنسپلز تھے وہ انٹرپریٹ کیے گئے تھے 1989 MLD پیج ہے 2830 میں. اور جو عدالت ہے ایگزیکیوٹنگ کورٹ وہ زر نیلام کو منظور کرنے کی پابند نہیں ہے. اگر ٹائم بار ہو گیا ہے یا کوئی اور ٹیکنیکلٹی سامنے آتی ہے ایگزیکیوٹنگ کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپلیکیشن کو منسوخ بھی کر سکتی ہے. آرڈر 21 رول 89 کے تحت ڈگری آکشن کو منسوخ کروانے کی جو اپلیکیشن ہے وہ ججمنٹ ڈیٹر سے بونا فائڈی پرچیزر کوئی خرید لیتا ہے اس جائیداد کو تو وہ شخص بھی اپلیکیشن ٹو سیٹ اسائڈ پبلک آکشن دے سکتا ہے. اور عدالت جب بھی جو اپلیکیشن دینے والا ہے اس نے 5% رقم اور زر نیلام جو ہے اندر میعاد عدالت کے اندر داخل کر دیا ہے تو عدالت جو ہے وہ نیلامی منسوخی کی ثوابدیدی جو اختیار ہے وہ استعمال کر سکتی ہے. اور وہ تمام اختیارات جو ہیں وہ آرڈر 21 کا رول 89 اس کو دے رہا ہے کہ وہ ڈپازٹ لے گی، زر نیلام وصول کرے گی اور پبلک آکشن جو اس نے کی اس کو منسوخ کرے گی. اور یہ منسوخ نیلامی کی تاریخ سے 30 دن کے اندر ہونی چاہیے یہ اپلیکیشن آ جائے کیونکہ منسوخی نیلامی کے اوپر آرٹیکل 166 لمیٹیشن ایکٹ 1908 جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں آرڈر 21 رول 90 کی. سیٹ اسائڈ آن سیل آن گراؤنڈ آف irregularity اور fraud. جب ایگزیکیوشن آف ڈگری کے لیے پبلک آکشن کی جاتی ہے اور اس پبلک آکشن میں irregularity سامنے آ جاتی ہیں یا دھوکہ یا فریب سامنے آ جاتا ہے تو دین اس آکشن کو منسوخ کروانے کے لیے جو اپلیکیشن دی جاتی ہے وہ آرڈر 21 رول 90 CPC 1908 کے تحت دی جاتی ہے. تو اس میں آرڈر 21 رول 90 یہ کہتا ہے کہ ججمنٹ ڈیٹر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس نیلامی کو جو کہ بے ضابطگی کی وجہ سے وقوع پذیر ہوئی ہے یا اس کی نیلامی کے متعلق جو پروکلیمیشن ہے جو پبلیکیشن اشتہار بازی کی گئی ہے اس میں دھوکے بازی کی گئی ہے دین اس پبلک آکشن کی منسوخی کے لیے وہ ججمنٹ ڈیٹر جو ہے اپلیکیشن انڈر آرڈر 21 رول 90 CPC 1908 دے کے اس نیلامی کو منسوخ کروا سکتا ہے. اور عدالت با اختیار ہے ثوابدیدی اختیار رکھتی ہے کہ وہ اس آکشن کو منسوخ کر دے. اس آرڈر اور رول کی جو انٹرپریٹیشن کی گئی بڑے بہترین انداز میں وہ 2005 CLC پیج 169 میں کی گئی تھی جناب.
ایسی پبلک آکشن جس میں بے ضابطگی، دھوکہ اور فریب عمل میں لایا گیا ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اس پبلک آکشن کی. اس کی قانونی حیثیت 0/0 ہے. یہ بات انٹرپریٹ کی گئی تھی 1980 CLC پیج 65 پہ. اس کے بعد جب بھی آپ نے ایپلیکیشن انڈر 21 رول 90 دھوکے، فریب یا بے ضابطگی کی وجہ سے نیلامی کی منسوخی کی ایپلیکیشن فائل کرنی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس ایپلیکیشن کے ساتھ 20% جو زر نیلام ہے وہ لازمی جمع کروانا چاہیے. 20%، یعنی اگر 100 روپے میں نیلامی ہوئی ہے تو 20 روپے لازمی جمع کروائے جائیں گے. اور یہ بات بڑی ٹیکنیکل سی ہے کہ جب بھی دھوکہ، فریب یا بے ضابطگی کی وجہ سے نیلامی کو منسوخ کروانے کی اپلیکیشن انڈر آرڈر 21 رول 90 CPC 1908 آپ دینے جا رہے ہیں، تو اگر ججمنٹ ڈیٹرز زیادہ ہیں تو کوئی ایک ججمنٹ ڈیٹر بھی اپلیکیشن عذرداری داخل کر دیتا ہے تو تمام نیلامی جو ہے وہ منسوخ تصور ہوگی، اور یہ سمجھا جائے گا کہ جیسے تمام کے تمام جو ججمنٹ ڈیٹرز تھے انہوں نے یہ اپلیکیشن گزاری ہے، اور بے ضابطگی، دھوکے یا فریب کی وجہ سے جو نیلامی عمل میں لائی گئی تھی اس کو منسوخ کیا جانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ عدالت کا ثواب دیدی اختیار ہے جناب. اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ جناب زر نیلام جو ہے کہ بہت تھوڑا تھا، یہ بات کوئی معقول وجہ نہیں ہے نیلامی کی منسوخی کے لیے. جب آپ آرڈر 21 رول 90 کو استعمال کر رہے ہیں اپلیکیشن میں، یہ پلی لے رہے ہیں کہ دھوکہ، فریب اور پبلیکیشن میں irregularity کی گئی ہے، دین آپ کو وہ ثابت کرنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ اس اپلیکیشن میں آپ کے ساتھ انٹرٹین نہیں کیا جائے گا. اور اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی منسوخی نیلامی فار ایگزیکیوشن آف ڈکری میں آپ آ گئے ہیں ان گراؤنڈز کے اوپر کہ نیلامی میں بے ضابطگی کی گئی ہے، نیلامی میں دھوکہ کیا گیا ہے، نیلامی میں جناب لوگوں کو مس گائیڈ کیا گیا ہے، فریب کیا گیا ہے، کورٹ آکشنر جو ہے وہ بک گیا تھا، کورٹ آکشنر بے ایمان ہو گیا تھا، وہ جو وقت دیا گیا تھا نیلامی کا اس میں جان بوجھ کے جناب ٹائم دیا گیا 9 بجے کا، وہ آ رہا ہے 11 یا 12 بجے. اس کے بعد جو ڈگری ہولڈر ہے اس نے لوگوں کو تھریٹ کرنا شروع کر دیا، خبردار بھائی یہ پراپرٹی کوئی بندہ نہ خریدے، اگر کسی بندے نے خریدی تو میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. یا اس کو جو نیلامی میں آئے ہوئے لوگ تھے ان کو ہراساں کرتا رہا، دھوکہ کرتا رہا، فریب کرتا رہا، ان کو یہ کہتا رہا کہ جناب خبردار یہ پراپرٹی سوچ سمجھ کے خریدیے گا، آگے سے یہ چونکہ نیلام ہو کے آپ کے پاس آپ خریدنے آئے ہیں نیلامی میں تو اس کے اوپر کیس شیس بھی ہو سکتا ہے، اور جناب میں بعد میں اس پہ کیس بھی کر سکتا ہوں. تو ڈگری ہولڈر اس طرح کی اگر حرکت کرتا ہے تو دین آرڈر 21 رول 90 زندہ باد جناب. اب ہم بات کر لیتے ہیں جب آپ اپلیکیشن دیں گے آرڈر 21 رول 90 کی دھوکہ، فریب اور irregularity کی وجہ سے
نیلامی کو منسوخ کروانے کی، تو اس کی لمیٹیشن کی بات آج جب آئے گی تو آرٹیکل 127 لمیٹیشن ایکٹ 1908 اس کے اوپر اپلائی ہوگا، اور تاریخ نیلامی جو ہوئی ہے اس کے 60 ڈیز کے اندر اندر آپ نے اس گراؤنڈ کے اوپر دھوکہ فریب اور بے ضابطگی کی گراؤنڈ کے اوپر آپ نے آرڈر 21 رول 90 کی اپلیکیشن جو ہے وہ ایگزیکیوشن کورٹ میں داخل کرنی ہے۔ لیں جناب، یہ تھی پبلک آکشن جو ڈگری کو ایگزیکیوٹ کروانے کے لیے کی جاتی ہیں، ان کے حوالے سے کچھ طریقہ کار اور کچھ کیس لا تھے جو ہم نے دیکھے پڑھے۔ تو دوستو، آج کل چونکہ الیکشن کا دورہ ہے، آج بعض جگہوں پہ الیکشن ختم ہو گئے اور بعض جگہوں پہ ابھی پوسٹ پون ہو گئے، اور ابھی الیکشن ہونے ہیں بعض جگہوں پہ پوسٹ پون ہونے کی وجہ سے، تو اس وجہ سے چند دن آپ سے رابطہ نہیں ہو پایا۔ دیکھتے رہے، آبزرو کرتے رہے کہ کیسے لوگ پیسے لگا کے بڑی بڑی انویسٹمنٹس کر کے لمبے لمبے چکروں میں رہتے ہیں۔ یہ ساری آبزرویشنز میں دیکھتا رہا الیکشن کی کمپینز میں لوگوں کو دیکھتا رہا، تو اس وجہ سے چند دن آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ تو دوستو، انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم کنٹینیو رکھیں گے، اور سیول پروسیجر کو، کریمنل پروسیجر کو اور قانون شہادت وغیرہ کو ہم ڈسکس گاہے بگاہے کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر مناسب سمجھیں تو سن لیا کریں، اگر نامناسب سمجھیں تو مجھے اگر کوئی دوست انفرینڈ کر دیتا ہے یا مجھے بلاک کر دیتا ہے تو جناب شکریہ آپ کا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔